جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ارشاد ہے دن بھر یتیموں غریبوں بیواؤں مسکینوں کی مدد کر کے تھک کے خستہ حال ہو کر جب گھر تشریف لاتے تھے، جب دنیا سو رہی ہے، اس وقت جناب صدیقہ فرماتے ہیں کہ فرش و فروش کو ہٹا کر وجہ اللہ اپنا رخسار زمین پر رکھتے ہیں اور فرماتے پروردگارا نہیں معلوم میں نے یتیموں غریبوں کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ درد ہے علی کے سینے میں، امیر المؤمنین علیہ افضل الصلوات المسلمین کے سینے میں درد ہے۔ درد جب تک نہ ہونا، درد نہ ہو، میں صرف اپنے لیے سوچوں گا، میں، میرا امام بارگاہ، میرا مدرسہ، میری مسجد، میرا گھر، بس اپنے لیے سوچیں گے۔ ڈر نہیں ہے تو بے درد انسان ہے نا، اس چار دیواری سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، بے درد انسان ہے وہ جو انسانیت کا درد نہیں رکھتا ہے۔ ورنہ تمہارے بندگی اور عبادت کی خدا کو ضرورت نہیں ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیان۔ فرشتے 70 ہزار سال سے رکوع اور سجود میں، خدا کو تیرے بندگی کی ضرورت نہیں، خدا نے انسانیت کا درد لے کر تمہیں خلق کیا ہے۔ یہ درد انسانیت ہو، درد کے ذریعے روح انسان کا تازہ ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، وہ الا ممکن نہیں ہے۔ ائمہ علیہ السلام مردہ دلوں کو زندہ کرنے تشریف لائے ہیں۔ یہ تو فضائل پڑھنے والے فضائل پڑھتے ہیں نا جی، جیسے کہ علماء اصل فضائل پڑھنا نہیں جانتے ہیں، ہم ہی فضائل پڑھتے ہیں، ایسے فضائل پڑھتے ہیں کہ علی کی فضلتوں کا قیمت بھی لیتے ہیں جی۔ کیسے عاشق امیر المومنین ہے، دل، انسان کے دل کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں آل محمد، جسم کو زندہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ علی نے مردوں کو زندہ کیا، یہ کوئی فضیلت ہے؟ یہ تو علی کے غلاموں کا کام ہے۔ استاد جوادی عاملی کتاب امامت و رہبری در اسلام میں فرماتے ہیں کہ امام ولی خدا کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے، یہ تو ان کے غلاموں کا کام ہے، وہ آئے ہیں دلوں کو زندہ کرنے کے لیے، ورنہ ان کے نوکروں میں بھی یہ حالت ہے نا۔ آپ آیت اللہ قاضی کے بارے میں علماء جانتے ہیں، تمام عرفاء کے بھی باب ہے، بابا عرفاء جناب قاضی فرماتے تھے میرے اختیار میں جب چاہوں اپنا روح جسم سے باہر کر دوں، جب چاہوں داخل کر دوں جی۔ آیت اللہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آغا بہجن نے تعجب سے کہا یہ ممکن ہے؟ تو آغا قاضی نے کہا میں ابھی دکھاؤں، روح کو باہر کر دیا، مر گیا، پھر روح کو داخل کر دیا۔ روح پر وہ قابو رکھتے تھے، یہ تو ان کے غلاموں کا کام ہے، ان کے غلاموں کا کام ہے۔ عالم تکوین پر ولایت تکوینی رکھنا ان کے غلاموں کا کام ہے۔ مقدس اردبیلی ہے کسی عالم کے بارے میں ہے کہ کہیں پر جا رہے تھے، چھت سے بچہ گر رہا تھا تو یوں اشارہ کر کے ہوا میں روک دیا، ہوا میں روک دیا ایک عالم نے۔ کسی نے تعجب سے کہا آغا آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ گرتے ہوئے بچوں کے ہوا میں روکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نے زندگی بھر اس کے مانگی، آج میں اگر کوئی مطالبہ کروں تو میری ایک بات نہیں مانے گا پروردگار۔ اور یہی مفہوم ہے عبدی اطیعنی اجعلک مثلی، بندو میری اطاعت کرو میں وہ قدرت دوں گا جو میرے پاس ہے جی۔ یہ تو ان کے غلاموں کا کام ہے، ان کے غلاموں کا کام۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، درود پڑھ اللہ۔ قحط سالی ہے، قحط سالی، امام نے کہا سب نکلو اور نماز استسقاء پڑھو۔ امام کے علاوہ سب نکلے، سب نکلے، نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں، سارے اصحاب ہیں، مومنین ہیں، مسلمان ہیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق، اور سب دعائیں پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار پڑھ رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں پروردگار کے درگاہ میں۔
نماز پڑھ رہے ہیں، خشک سالی ہے، گڑ گڑا کے رو رہے ہیں، بچے اب ماؤں کے گود میں ہیں، حیوانات کو بھی باہر کر دیا، سب خدا کے ساتھ جمع ہو کر پروردگار سے جو ہے نا وہ پانی طلب کر رہے ہیں. لیکن مولا کا ایک صحابی تھا، وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی اثر نہیں ہوا. دیکھتا ہے کہ مولا کے ایک سیاہ فام حبشی غلام تھا، اس نے اپنے آپ کو امام کے دوسرے صحابیوں سے جدا کیا اور ایک ٹیلے کے قریب جا کر اس نے سجدے میں رکھا سر، کہا پروردگارا انسانیت کو بچاؤ. یہ کہنا تھا، وہ صحابی کہتا ہے کہ آسمان سے رحمت کے بارش برسنے لگے، انسانیت سیراب ہو گئی. سارے اصحاب ایک طرف، ایک سیاہ فام غلام ایک طرف. جی اس نے امام زین العابدین کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام میں انتخاب کرتا ہوں، مجھے چاہیے. وہ مولا کا بہت پیارا صحابی تھا. تو امام نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے غلاموں کو سارا اکٹھا کرتا ہوں، جو بھی تو لینا چاہے لے لے. سارے غلاموں کو اکٹھا کیا تو دیکھا تو وہ غلام سیاہ فام جو اس قدر خدا کا مقرب ہے، چہرہ سیاہ ضرور ہے لیکن دل کا صفحہ اس قدر پاک ہے کہ اس کا سجدے میں جانا ہی تھا، رحمت کے دروازے کھلنے لگے. دیکھا تو وہ غلام نہیں ہے، تو کہا جس غلام کے میں تلاش میں ہوں وہ غلام یہاں پر نہیں ہے. تو مولا نے کہا سارے اچھے اچھے غلام ہیں، سب کو جمع کیا. ایک غلام استبل ہے، ایک غلام استبل، پتہ ہے استبل؟ جی گھوڑے وغیرہ کا جہاں چارہ لگاتے ہیں وہاں پر ان کی دیکھ بھالی کے لیے جس غلام کو معین کیا تھا، غلام استبل. اے بلند و بالا محلن میں رہ کر خدا کے قانون کے ساتھ بغاوت کرنے والوں سنو، استبل میں رہ کر عالم ملکوت کا انسان بن سکتا ہے. اگر اطاعت خدا نہ ہو تو محلان میں رہ کر بڑا شیطان کا پکا دوست بھی بن سکتا ہے. غلام استبل کو جا، دوسرے اصحاب کو جا، کہا مولا وہی غلام استبل کو بھی حاضر کرو. مولا نے کہا غلام استبل وہ کام کا نہیں ہے. ویسے کہا مولا نے ظاہری دنیا کے اعتبار سے، وہ تو استبل میں ہوتا ہے. کہا اسی کو بلاؤ. جب اس کو بلاؤ تو وہی غلام ہے جس نے سجدے میں سر رکھ کر جب پروردگار کے سامنے جبین نیاز اس دہلیز توحید پر رکھ کر جب مانگا تو دروازے رحمت کے کھل گئے. مولا مجھے یہی غلام چاہیے. اس غلام نے کہا کہ اے شخص ایک ریکویسٹ ہے، مجھے میرے مولا سے جدا مت کرو. جب اس نے رونے لگا تو صحابی نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر تم رو رہے ہو تو اپنے مولا کے پاس رہو. صحابی کہتا ہے وہ سیدھا اس حجرے میں چلا گیا جس حجرے میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کیا کرتے تھے. جا کر سجدے میں دوبارہ سر رکھا، پروردگار جو میں اور تیرے درمیان راز تھی وہ راز تو کھل گیا، اب میں دنیا میں زندہ رہنا نہیں چاہتا ہوں. یہ کہنا تھا، جان آفرین کے سپرد کر دیا. یہ مولا کا غلام ہے جو روح پر قدرت رکھتا ہے. جب چاہے مرے، جب چاہے زندہ ہو جائے، جسموں میں روح ڈال کر جسمی طور پر انسان کو زندہ کرنا علی کے غلاموں کا کام ہے. لیکن علی کا کیا کام؟ فضیلت تو وہ ہے نا کہ علی مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، ویران دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، سرسد و شاداب کر دیتا ہے اس دلوں کو. اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. جو جزدار لکھتا ہے فضیلت تو یہ ہے، مردے کو زندہ کرنا فضیلت نہیں ہے، مردہ دل کو زندہ کرنا فضیلت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. عزیزان محترم، اگر تھوڑا سا ہم عقلانیت سے کام لینا، عقل سے کام لے، اپنے آپ کو عقل کے حوالے کر دے تو یہ عقل ہمیں خدا تک لے جائے گا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. علماء جانتے ہیں کہ عرب میں اور غیر عرب میں بھی ہے، جہاں پر مسافرین لنگر انداز ہوتے ہیں اور گھوڑوں کو جہاں پہ باندھا جاتا ہے تو گھوڑے کی رسی کو جس کیل کے ساتھ باندھ کر اس کو زمین میں گاڑا جاتا ہے، ایک لمبا سا کیل ہوتا ہے، کبھی لوہے کا ہوتا ہے اور کبھی وہ لکڑی کا ہوتا ہے. اسے کلام عرب میں کہتے ہیں عقال. عقل اسی عقال سے ہے. عقال کا کام کیا ہے؟ عقال اس شہوانی سرکش گھوڑے کو باندھ کے رکھتا ہے کہ اپنے مالک کے مرضی کے خلاف کہیں نہ جائے. جہاں مالک کہے وہاں پر چلے جائے، جہاں مالک کہیں رک جاؤ تو رک جائے. یہ کیل اسے باندھ کے رکھتا ہے کہ تو نے کہیں جانا نہیں ہے، یہیں پہ بیٹھنا ہے، چونکہ تیرا مالک یہیں پہ لنگر انداز ہوا ہے. اسے کہتا ہے عقال. معصوم کا فرمان ہے عقل اسی عقال سے ہے. کوئی شخص اپنے شہوت کو عقل سے باندھ کے رکھ دے تو عقل تمہیں محمد و آل محمد کے دروازے تک لا کھڑا کر دے گا.
عقل سے اگر انسان رجوع کرے، عقلانیت کی حکومت کو انسان اگر تسلیم کرے، تو یقیناً آل محمد کے دروازے پر آنے کے بعد باب توحید تک پہنچے گا انسان. جی عقل کا کام ہے ہمیں آل محمد کے دروازے تک پہنچائے، اور آل محمد کا کام ہے ہمیں خدا تک پہنچائے. اس لیے انبیاء کا کام ارائے طریق ہے، علم کلام بحث ہے، اور ائمہ کا کام ایصال الی المطلوب ہے، راستہ دکھانا انبیاء کا کام ہے، انسانیت کو خدا تک پہنچانا ائمہ کا کام ہے. عقل کا کام ہے کہ ہمیں ائمہ کے در تک پہنچائے، یا ائمہ کا کام ہے کہ ہمیں خدا تک پہنچائے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. کل کے شکایت کے پیش نظر میں آج 1 گھنٹے سے آگے نہیں جاؤں گا، کیونکہ ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے، چارہ نہیں ہے. وہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ سمجھانا چاہا کہ بیٹا لوگوں کی مخالفت سے ڈرنا نہیں، دیکھو راستہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر لوگوں کی مخالفت سے ڈرے تو کہیں نہیں پہنچے گا. کہا بابا کیسے؟ تو حکیم ہمیشہ حکمت سے سمجھاتا ہے، حکیم ہمیشہ حکمت سے سمجھاتے. بیٹا آ جاؤ. آیا. کہا چلو دونوں ہم اس گدھے پر سوار ہوتے ہیں. دونوں سوار ہوئے. 2-3 آدمی سے ملاقات ہوئی راستے میں. کہا کتنے ظالم لوگ ہیں، ایک چھوٹا سا گدھا ہے، باپ بیٹے دونوں سوار ہیں. کہا پتا چلا ان لوگوں کا کیا رائے ہے؟ جی. آگے بڑھے. بڑھنے کے بعد کہا کہ ایک سوار ہو جاتے ہیں، دوسرا پیدل. ٹھیک ہے جی. اور بیٹے سے کہا تو سوار ہو جاؤ، میں اس کا لگام پکڑ کے چلوں گا. آگے کچھ لوگ بیٹھے. کہا کیسا ظالم بیٹا ہے، جوان بیٹا سوار ہے، بوڑھے باپ اس کو چلا رہے ہیں. کہا پتہ چلا ایک گروہ کے ہی نظریں ہیں. پھر کہا میں سوار ہو جاؤں گا، تو اس کو چلاؤ. جی. جناب لقمان سوار ہوئے، بیٹا ساتھ ساتھ ہے. کچھ لوگ آگے بیٹھے ہوئے تھے. کہا دیکھو کتنا ظالم باپ ہے، جوان بیٹا بچہ ہے، اس کو پیادہ رکھا ہوا ہے، خود گدھے پر سوار ہے. 4 قسم کے لوگ آگے گئے ہیں. دونوں اتر جاتے ہیں. دونوں اتر گئے. اترنے کے بعد لوگوں کا کتنے بے وقوف لوگ ہیں، دونوں اترے ہوئے اور خالی خالی گدھا جا رہا ہے. ایک تو سوار ہو جاتے ہیں. پتا چلا بیٹا لوگوں کی مخالفت سے کسی کو چھوٹ نہیں ہے، لوگوں کی مخالفت سے کوئی چھوٹ نہیں ہے. اور یہ تو ایک حکیم کا قول ہے نا. لیکن مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کسی بھی فعل اور قول و عمل کے پیچھے ایک گروہ کی مخالفت نہ ہو تو یہ علامت نفاق ہے. وہ کیوں؟ آغاز سے پتہ ہے آپ کو. کہتے ہیں معاشرے میں سارے اچھے لوگ نہیں ہوتے ہیں، منافق بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. ایک آدمی کو سب پسند کرے تو مراد ہے کہ وہ برے لوگوں کے مزاج کے مطابق بھی عمل کرتے ہیں، اچھے لوگوں کے مزاج کے مطابق. تبھی تو اچھے برے دونوں اس کو واہ واہ کہتے ہیں. ایک گروہ ہونا چاہیے کہ اس کو واہ واہ کہے. جو جزدہ کہتا ہے جو صفت امیر المومنین میں منحصر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے بہت سارے لوگوں کو دشمن بنایا علی نے. یہ صفت امیر المومنین ہے. لیکن خیال رکھتا ہوں 1 گھنٹے سے آگے نہیں جاؤں گا. تمام ٹھیک ہے آقا صاحب. ہمارا راہ بھی مشخص ہے، ہمارا راستہ بھی مشخص ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارا ہدف بھی مشخص ہے. اور آل محمد نے کربلا کی تحریک کا آپ مطالعہ کریں، وہ بھی انسان کو بیدار کرنے کے لیے. مردہ انسانوں کو بیدار نہ ہو تو بعد میں جب بیدار ہوں گے تو فائدہ نہیں ہے. کربلا در سے بیداری ہے، یہ ماننا پڑے گا آپ کو. در سے حیات ہے کربلا، در سے حیات. میں مجبوری ہے کہ یہ جو قرآن کا تصور حیات ہے نا، اس کو میں ناقص چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ خمسے کے لیے نہیں ہے یہ، نہ عشرے کے لیے، عشرات کے لیے ہے. یہ قرآن کا تصور حیات عشرات کے لیے سینکڑوں آیات ہے اور قابل تحلیل اور قابل تجزیہ ہے. اگر بیدار نہ ہو، بعد میں اگر بیدار ہو جائے تو فائدہ نہیں ہے. جب میرے آقا مدینے سے چل رہے تھے تو اہل مدینے سے کہا اس حیات بخش سفر میں ساتھ ہو جاؤ. بڑے بڑے اصحاب پیغمبر تھے. اگر راہ راست پر نہ آئے تو نہ ابقبا کی کوئی حیثیت ہے، نہ امامے کی حیثیت ہے، نہ نام و نمود کی کوئی حیثیت ہے. جس کے جسم سے بدبو آتی تھی غلام ابو ذر، اس کو سینے سے لگا کر مولا علی نے امام حسین نے فرمایا کہ اے جون تجھ سے بڑھ کر کوئی خوش قسمت انسان اس کائنات میں خلق نہیں ہوا ہے. بہت سارے اصحاب پیغمبر رہ گئے مدینے میں. مولا نے کہا کہ اس بیداری کی تحریک میں شامل ہو جاؤ. شامل نہیں ہوئے. فرمایا بعد میں پچھتائیں گے.
جو لوگ امام کے ساتھ نہیں گئے، واقعی کربلا کے بعد یزید نے چڑھائی کی مدینے میں، صاحب 3 دن ناموں سے مدینہ کو اپنے افواج کے لیے حلال قرار دیا. آقا رسول جعفریان کی تحقیق کے مطابق 10,000 حرامزادے پیدا ہوئے. 10,000 حرام زادے پیدا ہوئے. مدینہ والوں کا قتل عام کیا یزید نے. فرزند زہرا کی دعوت بیداری قبول نہیں کیا. عبداللہ ابن عمر سے کہا خلیفہ ثانی کے بیٹے سے چلو میرے ساتھ اس تحریک میں شامل ہو جاؤ. کہا مولا میں مصلحت نہیں سمجھتا ہوں. بعض لوگوں نے کہا آپ کو گھوڑا چاہیے تو میں دوں گا، پیسہ دوں گا، لیکن میں خود نہیں جا سکتا ہوں. مولا نے کہا پیسے اور گھوڑوں کی ضرورت نہیں، اس تحریک میں جانوں کی ضرورت ہے. عظیم اس تحریک میں جانوں کی ضرورت ہے. عبداللہ ابن عمر نے انکار کیا تو مولا نے فرمایا عبداللہ ابن عمر تو نے مجھے انکار کیا ہے، وہ وقت آنے والا ہے سفاک ترین، جابر ترین، ظالم ترین حاکم کے پاؤں پہ تمہیں بیعت کرنا پڑے گا. ہوا نہیں ہوا؟ ہوا. اہل سنت کے تمام مورخین نے لکھا ہے، ابن عساکر نے لکھا ہے اور خطیب بغدادی نے اپنے تاریخ میں لکھا ہے. تاریخ بغداد، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ وہ وقت آیا کہ فرزند زہرا کی بیعت سے انکار کیا. جب حجاج ابن یوسف کا دور آیا تو رات کی تاریکی، آدھی رات کوئی شخص دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اور اس کا نیند خراب ہو گیا. کہا یہ کون ہے؟ دیکھا تو غلام نے کہا کہ یہ تو خلیفہ ثانی کا بیٹا جناب عبداللہ ابن عمر ہے، اسے بتاؤ رات کی تاریکی میں کیا کام ہے. تو کہا کہ خلیفہ وقت کی امام مسلمین کی بیعت کرنا چاہتا ہے. حجاج نے کہا دن تو آنے دو، رات کا سکون برباد کر دیا، دن کو آ کے بیعت کرے. تو جواب میں عبداللہ ابن عمر کہتا ہے مجھے خطرہ ہے کہ میں اس حدیث کے مصداق بن جاؤں، من مات ولم يعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ. جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے تو جاہلیت کی موت مرے گا. ممکن ہے صبح ہونے تک میں مر جاؤں اور میں امام وقت کی بیعت نہ کر سکوں، لہٰذا ابھی بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو حجاج نے کہا پھر آ جاؤ. جب حجرے میں داخل ہوا تو کہا جس نے فرزند زہرا سے انکار کیا ہے، جس نے امام وقت کے بیعت سے انکار کیا ہے، وہ میرے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لائق نہیں ہے، پاؤں پر آ کے بیعت کرو. اس نے سر رکھا حجاج ابن یوسف کے پاؤں پر اور بیعت کر لیا. پھر اسے یاد رکھا صدق حسین ابن علی، امام نے صحیح کہا تھا کہ اگر حق کی بیعت سے انکار کرے تو باطل کے دہلیز پر جھکنا پڑے گا. در سے بیداری ہے، بیدار کیا امام حسین نے انسانیت کو. ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم غافل ہے، ہم غافل. دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آل محمد آئے ہیں نا. ہمارے آزاداری سے کتنے لوگ زندہ دل ہو کے گئے ہیں. میں تو ہمیشہ تاریخ کے بارے میں تحقیق کرتا ہوں. 1000 کے قریب ایسے افراد ہیں جو زندان شام میں آ کر امام زین العابدین کی بندگی، عبودیت، راز و نیاز و مناجات و اخلاق سے متاثر ہو کر شیعہ ہوئے. یہ ہے دلوں کو زندہ کرنا. ان کو دلوں کو زندہ کر دیا. موسیٰ بن جعفر کے زندان میں ایک فاحشہ عورت کو بھیجا گیا تاکہ امام کو بدنام کرے. امام نے اس کے دل کو زندہ کر دیا. جب زندان سے وہ عورت واپس آ رہی تھی نا تو امام کا فرمان ہے دنیا کا بدبخت ترین فاحشہ ترین عورت بن کے آئی تھی، جب یہاں سے جا رہی ہے تو پاکیزہ ترین عورت بن کے جا رہی ہے. آل محمد دلوں کو پاک کرنے آئے ہیں. نحن اطباء النفوس.